الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ وقال اللہ تعالی شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعون الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ وقال اللہ تعالی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان صابر فیما علی دینہ کالقابض علی الجمر، رواہ الترمذی۔ عن ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، رواہ مسلم وابن ماجہ وطیالسی وابن حمید۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم ایک بہت اعلیٰ مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ مل جل کر دین کا سیکھنا۔ یہ دین کے سیکھنے سکھانے کا عمل بہت اونچا ہے، اس میں مشغولیت اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور اگر اپنی اصلاح کی نیت ہو تو اس کے لیے کوشش اور محنت کرنا یہ اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ خواتین کے بارے میں بات، ان کی اصلاح کے بارے میں بعد میں پہلے صبح یعنی بیان جو ابتدائی بیان تھا اس میں کر چکا ہوں کہ وہ کتنا اہم ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ اس میں آئی ہیں اور ایک مقصد کو لے کر آئی ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اپنی اصلاح ہو، اس کے لیے کیسے محنت کی جائے اور کس طرح اس پر عمل کرنے کے ساتھ ہم لوگ اپنے مقصد کو پا جائیں، یعنی اپنی اصلاح۔ تو آج کے جوڑ میں جو عنوانات رکھے گئے ہیں، ماشاءاللہ اس پر آپ لوگوں نے کافی سر حاصل بات سنی ہوگی۔ پہلا عنوان یہ تھا دور فتن اور ہماری ذمہ داریاں، اور دوسرا عنوان کہ وقت کی قدر کریں۔ یہ دونوں عنوان بہت اہم ہیں۔ پہلے عنوان میں ہمیں موجودہ حالات میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا، پہلا عنوان جو ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے اس کو ہم ضائع نہ کریں، اور اس کو جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے اس مقصد کے لیے استعمال کر لیں۔ اور تیسرا عنوان جو ہے ماشاءاللہ وہ تو سدا بہار ہے، ان تصوف کا خلاصہ۔ ابھی میں نے چند آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں جو پہلی آیت کریمہ تھی، فرماتے ہیں اور منافقین میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور کفر کو تقویت دینے اور اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے، اس شخص کی گات کی جگہ بنانے کی غرض سے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی سے جنگ کر رہا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے اس مسجد کے بنانے سے سوائے بلائی کے اور کوئی ارادہ نہیں کیا، اور اللہ کا وعدہ دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یہ مثال ہے نیکی کے رنگ میں برائی پھیلانے کی کوشش کی، ظاہری صورت نیکی کی ہو
لیکن اس کے اندر جو اصل نیت ہے وہ برائی کی ہو. یہ اب ظاہر ہے نیکی کی بہترین صورت جو زمین پر ہو سکتی ہے وہ مسجد ہو سکتی ہے، خدا کا گھر. اور بدترین صورت یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جو حق پر ہیں کچھ جگہ ایسی بنا لی جائے جہاں سے ان پر حملہ ہو سکے، اہل حق کی مخالفت. تو یہ گویا کہ نیکی کی بہترین صورت میں بدترین برائی کو فروغ دینا، یہ اس کی مثال قرآن میں موجود ہے. تو اس کو دیکھ کر ہم لوگ ارد گرد کے حالات پر نظر دوڑا سکتے ہیں کہ کون ہے جو نام تو اللہ اور اللہ کے رسول کا لیتے ہیں لیکن اس سے ان کے اراض کیا ہے. نپولین بوناپارٹ فرانس کا ایک ڈکٹیٹر تھا. جنگ عظیم کے وقت میں وہ مصر آئے اور اس نے جو تقریر کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کی بڑی خیرخواہی اور یہ اور وہ سارا کچھ تقریر کر رہا تھا. عرب حیران ہو گئی، تو بہت انصاف پسند آدمی ہے، مطلب انصاف کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے. ان کے لیے ان کے دل کھل گئے. کچھ عرصہ ایپنگیں بڑھتی رہی، پھر نے کہا کہ ہم آپ کے بادشاہ کی حفاظت کے لیے اس کے محل کے قریب ٹینک کھڑا کرنا چاہتے تاکہ کوئی حملہ نہ کر سکے، اور ٹینک کھڑے کیے. اور پھر ایک رات بادشاہ گرفتار ہو گیا اور مصر پر فرانس کا قبضہ ہو گیا. یہ ہے چال. تو ایسے چال بازوں کی چال سے واقف ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. اب درود شریف پڑھنا کتنی بڑی بات ہے، لیکن اس کو استعمال کس چیز کے لیے کیا گیا؟ دھوکہ دینے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں گی. لوگوں کی اسلام کی محبت کی باتوں پر اس وقت تک ہم لوگ نظر رکھیں گے جب تک عملی صورتیں بھی وہی نہیں ہو، ورنہ پھر یہ کہ ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں. ہاں جی. تو یہ فتنے کا دور ہے، اور ان فتنوں کے دور میں ہمیں کچھ اس کے سے دباؤ کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑے گی. دوسری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جس کی وہی ہم نے آپ کی طرف بھیجی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، وہ یہی ہے کہ تم اسی دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو. مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ توحید کے بعد جس کی طرف انہیں بلا رہے ہیں. اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور میں قرب خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کی راہ دکھاتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے. یعنی دین وہی ہے، دین میں تبدیلی نہیں ہے. گزشتہ پیغمبروں کا جو دین تھا وہی دین وہی ہے، اور اس میں جو اساسی باتیں ہیں وہ سب وہی ہیں. اس وجہ سے اس میں تفرقہ نہیں ڈالنا چاہیے. اسی دین کے ساتھ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، اور توحید اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اب اللہ پاک نے ایک اصول بتا دیا کہ کچھ لوگوں کو اللہ پاک خاص کر لیتے ہیں اپنی طرف سے، ان کو خاص کاموں کے لیے پیدا فرما لیتے اور ان سے اس میں کام لے لیتے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے بن جائیں، تو اللہ پاک ان کو راہ دکھا دیتا ہے اس کوشش کی برکت سے. اب یہاں پر اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک اطلاع دی کہ ایسا ہے.
اب اس میں یہ والی بات نہیں ہے کہ جن کو اللہ نے چنا ہے تو ان کے ساتھ یا تو ان کو مانے نہیں کہ نہیں ان کو اللہ نے نہیں چنا، یا پھر یہ کہ ہم بھی اپنے آپ کو چنا ہوا سمجھیں. دونوں باتیں غلط ہیں. جن کو اللہ نے چنا ہے ہم ان کی بات کو مان لیں، ہم کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے، جس پیغمبر کو اللہ نے چنا ہوتا ہے. اس طرح اولیاء اللہ میں بھی بعض لوگوں کو چن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان سے پھر خاص کام لیتے ہیں. ہاں جی. اور کچھ لوگوں کو اللہ پاک ماشاء اللہ محنت اور کوشش سے راستہ دکھا دیتا ہے. پھر دو قسم کے حضرات ہیں، مجتبائین اور منیبین، اور دونوں بڑے لوگ ہیں. چاہے ایک راستے سے جائے چاہے دوسرے راستے جائے، ہے تو اللہ کے نا، دونوں ہے تو اللہ کے دونوں. لہذا اس میں کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ بیچارے احساس کمتری کی وجہ سے وہ اکیلے دیکھتے ہیں کہ ہم بھی چنے ہوئے لوگ ہیں. وہ خدا کے بندو، اگر تم چنے ہوئے تو اس کے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں. خدا نے ویسے بھی تم کو چن لیا ہوگا، اس کے بارے میں کوئی لاکھ بھی انکار کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو خواہ اپنے آپ کو کیوں ثابت کر دو کہ ہمیں اللہ نے چن لیا ہے؟ ہاں جی. اور نہیں چنا ہوا تو تمہارے کہنے سے تم نہیں چناؤ میں آؤ گے. بھائی جو راستہ تمہیں اللہ نے دیا اس کو تو لوز نہ کرو نا. اور وہ کوشش والا محنت والا راستہ ہے، تو کوشش والے محنت والا راستہ اختیار کر لو، اللہ تمہیں اپنی منزل تک پہنچا دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کوشش اور محنت ہماری ہے، ہدایت دکھانا، راستہ دکھانا اللہ کا کام ہے، اور وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے. جس کو جس راستے پہ بھی لے جانا چاہے لے جا سکتے ہیں. اس وجہ سے اللہ پاک سے ہمیشہ ہدایت طلب کرنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال بھی چو لیتا ہے تو وہ اللہ کے امر نہیں اور شیطان کے دجل و عداوت کو یاد کرنے لگتے ہیں. اسی وقت ان کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں وہ انہیں اپنے وسوسہ اندازی کے لیے گمراہی میں ہی کھینچے رکھتے ہیں، پھر اس فتنہ پروری و ہلاکت انگیزی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. یہاں پر اللہ جل شانہ نے ہمیں کچھ اچھے لوگوں کی عادت بتائی اور کچھ برے لوگوں کی نظیر بھی دکھائی ہے. اچھے لوگ تو یہ ہیں کہ جب کبھی ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو اس کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے تو قسم کھائی ہے ہماری مخالفت کی. تو اگر یہ بات شیطان کی ہے تو ہم کیسے اس کو مانیں؟ شیطان کی بات کون سی اور کون سی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے ایک زبردست نظام رکھا ہے عوامر نواہی کا. شریعت، عوامر نواہی کا مختصر نام کیا ہے؟ شریعت. تو شریعت ہے، تو شریعت پہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بات شیطان کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے. جب شیطان کی طرف سے ثابت ہو جائے تو پتہ چلتا ہے اوہو یہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ لہذا اس کو اگنور کر لیتے ہیں. اللہ پاک سے بنا حاصل کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لیتے ہیں، ان کو اگنور کر لیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے کہ یہ کون سی چیز، کوئی چیز ہے، کوئی ویلیو کی چیز ہے، چھوڑ دیتے ہیں اس کو. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کا دل کھول لیتا ہے. اس سے ان کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہے جو ویسے نظر نہیں آتی. وہ چیزیں ان کو نظر آنے لگتی ہے جو عام طور پہ نظر نہیں آیا کرتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے نظر آنے کے لیے جو کنجی کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور اللہ پاک ہمارے پر مہربان ہے، اور یہ اللہ پاک کا قانون ہے اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے. بس شیطان کی وسوسے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ چابی ہے اس سے پورے نظام کی، نظام ہدایت کی چابی ہے. جب یہ چابی آپ نے گما لی تو اللہ جل شانہ آپ کے اوپر پھر ماشاءاللہ وہ چیزیں کھول نہیں ہیں. جتنی دفعہ بھی آپ کے پاس اس قسم کا خیال آئے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کریں. اللہ پاک آپ کو کچھ راستہ دکھائے گا، کچھ نظام آپ کو سمجھائے گا اور یہ سلسلہ آگے چلے گا. یہی معنی ہے. ہاں جی.
اور جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں تو وہ شیطان کے جو بھائی ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں، مختلف قسم کے باتیں ہمارے سامنے لائیں گے. آپ کے سامنے ایسی باتیں لائیں گے جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. مثلا یار یہ دیکھو نا، یہ کون سا زمانہ ہے، کون سا دور ہے، آپ یہ کون سی باتیں کرتے ہیں. مطلب اس وقت تو مطلب ظاہر ہے کون ان باتوں کو مان سکتے ہیں، کون سی باتیں آپ کر رہے ہیں. ہاں جی. اور پھر آپ کے سامنے دنیا کی ٹائٹلز آپ کو دکھائیں گے، دیکھو نا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. مطلب آپ کا رخ بھی اس طرف کریں گے. عورتوں کے اوپر بھی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں شیطان. ان کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ یہ کیا دکن انوسی آپ نے پردہ، وہ دو نہیں ہے اب تو، مطلب نہیں کرو گی تو وہ تو آپ پتہ نہیں آپ کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی، لوگ آپ کی طرف ظاہر مطلب آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. ہاں فیشن، ہاں فیشن کی طرف ان کا نگاہ لائیں گے. فیشن ایسی عجیب چیز ہے نا، اس کے بارے میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ فیشن کا لفظ جو ہے نا، یہ اپنے حماقت کا اعلان ہے. کوئی آدمی خود کہے نا کہ میں احمق ہوں، وہ فیشن کرے. کوئی آدمی خود اعلان کرنا چاہے نا کہ میں احمق ہوں، علیہ اعلان لاؤڈ اسپیکر پہ کہنا چاہے کہ مجھ سے بڑا احمق کوئی نہیں، تو وہ فیشن کرے. کیوں؟ فیشن میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے عقل کو صفر سے ضرب دیتا ہے، اور جو وہ دوسروں میں دیکھتا ہے نا وہ اسی طرح کرنے لگتا ہے. خود سوچتا بھی نہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، کہیں پر بھی نہیں سوچتا. اور کوئی سوچ دلاتا بھی ہے تو اس کی طرف پرواہ نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، بس وہ اپنے اس چیز کی طرف دیکھتے ہیں. میں آپ کو اس کی چند مثالیں دے سکتا ہوں. مجھے بتاؤ، یہ سردی جو ہے صرف مردوں کو ہوتی ہے یا عورتوں کو بھی ہوتی ہے؟ دونوں کو ہوتی ہے. تو یورپ میں جو مرد ہوتے ہیں وہ تو پورے کپڑوں میں ہوتے ہیں، اور عورتیں اپنی کپڑے روز بروز کم کرتی رہی ہیں. تو ان کو سردی نہیں لگتی؟ لگتی ہے، بس فیشن کی ماری ہے. ہاں جی، فیشن کی ماری. اور فیشن جو ہے کس کے ہاتھ میں ہے؟ کبھی درزیوں کے ہاتھوں میں ہے، کبھی فلمی ایکٹروں کے ہاتھ میں ہے، کبھی پروڈیوسروں کے ہاتھوں میں ہے. یعنی وہ لوگ جو اپنے دنیا کے کاروبار کے لیے کسی اخلاق کی ذمہ داری نہیں لیتے. ہاں جی، کسی قسم کی اخلاق کی ذمہ داری نہیں لیتے. یہ وہ فیشن کے خالق وہ لوگ ہوتے ہیں، مطلب فیشن کو پروڈیوس کرتے ہیں. اور یہ پھر عورتیں اندھی ہو کر اس کے پیچھے چلنے لگ جاتی ہیں، اور اس طرح کرتی ہیں جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں. تو دنیا میں بد اخلاقی کے طوفان چلنے لگتے ہیں. میں شانگلہ گیا تھا. شانگلہ سوات میں ایک پہاڑی علاقہ ہے، بڑا خوبصورت علاقہ. 3 وادیاں ہیں، وہ 3 وادیاں ماشاءاللہ بہت سارے نظر آتے ہیں، بہت خوبصورت. اور وہاں پانی بھی وافر ہے. ایک تو ہوتے ہیں نا، مری میں تو پانی نہیں ہے نا، مطلب وہ پہاڑ ہے لیکن پانی نہیں ہے. وہاں پانی بھی ہے، گرین پانی ہے. تو ان کے لوگوں سے میں نے کہا تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو. کہتے کیا؟ شکر کرو کہ تم کسی بڑے شہر کے قریب نہیں ہو، ورنہ سارا گند ادھر آ جاتا اور پھر تمہارے اخلاقی حالت خراب ہو جاتی. تمہیں اللہ پاک نے بچایا ہے، کیونکہ خوبصورت جگہ کی طرف پھر مالدار لوگ آنے لگتے ہیں نا، تو مالدار اپنے ساتھ سارے گند وغیرہ بھی لے آتے ہیں. تو پھر یہ کہ خود گچ مچ رہ کے مطلب ان کے لیے کمرے کرایہ پہ دینا اور وہ ساری چیزیں مطلب جو ہے نا ان کے مطابق بنانا، یہ ساری یہی چیزیں وہ نہیں لگتی ہیں. پھر وہ
جو آئی ہوتی ہے وہ تو جو آئے ہوتے ہیں وہ سب لوگ سیر کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کا سامنے تو سیر کی بات ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو اس چیز نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. لہذا جس کو حیا کہتے ہیں، جس کو اخلاق کہتے ہیں، ان کے قریب بھی نہیں گزرتے، اور سارا نقصان مطلب اس علاقے کو ہونے لگتا ہے. تو یہ چیز ہے. تو بہرحال یہ کہ اس طور فطر میں ایک تو یہ بات جیسے میں نے عرض کی کہ فیشن، دوسری بات یہ کہ پہلے وقتوں میں جو بد اخلاقی یا جو کچھ غلط چیز ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی، کسی خاص جگہ میں ہوتی، تو لوگ وہاں جاتے تو وہ بد اخلاقی وہاں ان کو متاثر کرتی. اب ہمارے پاس ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ ہر جگہ کی بد اخلاقی آپ کے پاس پہنچ جائے اور کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکتا. اب جس کے دل میں ان کے تقاضے ہوں گے تو وہ اس سے متاثر ہوں گے، اور وہ مصیبت آپ کے گھر بھی پہنچ جائے گی، آپ کے پاس بھی پہنچ جائے گی، آپ کے بچوں کے پاس پہنچ جائے گی. تو اس سے پھر نقصان جو ظاہر ہے وہ ہے. یہ جو موبائل ہے ہمارے پاس یہ چیز ہے. پہلے وقتوں میں ٹی وی ہوتا تھا تو ہر گھر میں ٹی وی تو نہیں ہوتا تھا، اور اگر ہوتا تو بس ٹھیک ہے جی کسی وقت ہی دیکھتے نا، ہر وقت تو پاس نہیں ہوتا تھا. اب یہ چیز ایسی ہے جس سے آپ آرام سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. ہاں جی، نماز کے دوران بھی یہ مسئلہ کرتا ہے. تو یہ فتنے کا دور نہیں ہے تو اور کیا ہے. اب ذرا میں ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہماری ذمہ داریاں اس میں یہ بھی ہے نا، ہماری ذمہ داریاں. بھئی یہ جو فتنے ہیں دنیا سے ہم ختم نہیں کر سکتے، کوشش ضرور کر سکتے ہیں لیکن ختم نہیں کر سکتے. اور جیسے حدیث شریفہ میں بیان ہے تو یہ بڑھتی جائیں گی. بے شک لاکھ کوششیں بھی کوئی کرے لیکن یہ بڑھتی جائیں گی. کوشش کرنے والوں کو ثواب ملے گا، ولی اللہ بن جائیں گے، وہ ولی اللہ بن جائیں گے، لیکن جو منطقی نتیجہ وہاں تک یہ ضرور پہنچے گی. تو یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بات ہے. جب آپ دوسروں کو بچانے کی فکر میں اپنے آپ کو بھول جائے نا تو سمجھو کہ فتنے کے شکار ہو گئے. دوسروں کو بچانے کی فکر میں آپ اپنے آپ کو بھول جائے نا تو اس کا مطلب دوسروں کو شکار ہو گئے. سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، نمبر 1. پھر اپنے قریبیوں کو بچانا ہے، وانذر عشیرتک الاقربین. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ہے. اب میرے ذہن میں کہ امریکہ کے میں اصلاح کر دوں ادھر میرا گھر لوٹ جائے، کیا مطلب؟ بھائی ہر چیز کا اپنا لمٹ ہے. جو کر سکتے ہو کرو، تھیوریٹیکل نہ رہو، پریکٹیکل رہو. جو کچھ کر سکتے ہو اس میں سستی نہ کرو، اور جو نہیں کر سکتے ہو اس کو چھیڑو نہیں. فی الحال وہاں پر کیا بات ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے کیا بات فرمائی تھی کہ جو برائی نہیں ختم کر سکتے ہو تو اس کے ذکر بھی نہ کرو ورنہ پھیلتی جائے. تو یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ اگر آپ کا بس نہیں چلتا اس پر اور آپ بات کرتے تو باقی جن لوگ کو پتہ نہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا اور آپ ہی ذریعہ بن جائے گا اس کے پھیلانے کا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کی بات ایک وقت میں ہے، جبکہ جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے نفس ہر وقت پاس ہے. وہ جو نفس کی خواہش ہے وہ ہر وقت ہے. جب آپ کی بات ہے وہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہے. پھر آپ کی بات عاجلہ سے متعلق ہے، اس کی بات عاجلہ سے متعلق ہے. عاجلہ کا غالب ہونا یہ اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. ہرگز نہیں بلکہ تم فوری چیز کو لیتے ہو اور باقی بعد میں آنے والی چیز کو چھوڑتے ہو. یہ اللہ پاک نے خود ہمارے ایکسرے کی ہے. ہاں البتہ طریقہ بھی فرمایا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر آپ کا، بلکہ تم اس زندگی کو، اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے تو حالانکہ آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. یہ علاج ہے اس کا.
اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. لہذا جن کے اوپر عقل غالب ہو اور ایمان کی دولت نصیب ہو تو ایمانی خبروں کی وجہ سے اس کا جو عقل ہے اس کو کیا کہے گا؟ بھائی جو باقی رہنے والی چیز اس کی فکر کرو اور جو اچھی چیز ہے اس کی فکر کرو. یہ جو عارضی چیز ہے اس کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ میں ایک مثال دیتا ہوں, ذرا آرام سے سن لینا. میرے جیب میں 1 کروڑ روپے ہے. اللہ کے پاس کتنے ہیں؟ اب میں اگر کہہ دوں کہ میرے پاس 1 کروڑ ایسے یہ کر لوں گا, ایسے یہ کر لوں گا, ایسے یہ کر لوں گا, ایک آدمی کہتے وہ اس چیز کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کیا, وہ کہتے اللہ کے پاس اتنے ہیں. ہاں جی, تو اللہ پاک کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, لہ ملک السماوات والارض. ہاں جی, اور یہ مطلب ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب جس کا اس کے اوپر یقین ہے اس کی اپنی دولت کے اوپر کچھ نظر ہوگی؟ وہ اپنی دولت کو صرف امانت سمجھے گا. مجھے اس لیے دیا گیا تاکہ میں اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکوں. یہ نہیں کرے گا کہ وہ میری دولت سے یہ کام ہو جائے گا, میری دولت سے یہ کام ہو. اللہ چاہے گا تو ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ کو بھی ذرا باقی سمجھ کے کہنا, صرف لفظی طور پہ نہیں بلکہ واقعی انشاءاللہ کہنا, تو پھر بات ٹھیک ہے. کیوں ظاہر ہے میرے پاس جو کچھ ہے ضروری نہیں کہ وہ میرے استعمال بھی کر سکوں, ضروری نہیں کہ میں استعمال بھی کر سکوں. آپ کے پاس بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, آپ سمجھے بڑے محفوظ ہیں. آپ کو آیا میسج, وہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ہو گیا ہے, مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ جیم ہو گیا ہے, اور اس کے لیے وہ جو ہے نا اگر آپ اس کو کھولنا چاہتے ہیں تو کچھ انفارمیشن دے دیں. وہ انفارمیشن آپ نے دے دیا اور پتہ چلا کہ بینک سے گئے پیسے. پھر آپ دوڑتے رہیں پھر آپ دوڑتے رہیں. یہ تو میں نے وہ چیز جو اچھی خاصی چلی ہوئی, لوگ اس کو سمجھتے ہیں لہٰذا اس سے بچیں گے. آج کل مزید چیزیں ماڈرن ترقی یافتہ ہو کے آتی رہی ہیں اور نئی نئی چیزوں کے ذریعے سے دھوکے ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے آپ کے ہیں یا نہیں ہیں؟ کچھ پتہ نہیں. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اللہ پاک کے پاس جو کچھ ہے اگر آپ کو اس کے اوپر بھروسہ ہے تو وہ لامتناہی ہے, اور جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ لمیٹڈ ہے, اور لمیٹڈ ہونے کے باوجود بھی ضروری نہیں کہ محفوظ ہو. لہذا اپنے آپ کو خسارے سے بچنے کے لیے اپنے یقین اور ایمان کو بنانا پڑے گا. ہاں جی, تو یہ تو خیر درمیان کی بات آ گئی. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت فتنے کا جو دور ہے ہمیں اپنے اپنے ایمانوں کو بچانا ہوگا, کیونکہ دنیا کی محبت اگر ایک خاص لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو پھر ضرب ایمان پہ لگتا ہے. مطلب اس کے لیے ایمان بعض دفعہ ضائع ہو جاتا ہے. مثلا آپ کو کوئی قادیانی کوئی دنیا کا فیور کرنا چاہے, ہاں جی, اور آپ اس کے ممنون ہو گئے اور آپ نے اس کے مذہب کی حمایت میں کوئی کام کیا, مفتی صاحب کیا ہو جائے گا؟ معاملہ خطرناک ہے. تو اب دنیا کی محبت اگر ایک خاص لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے, اور شیطان ہمارے ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, مختلف طریقوں سے وہ کرتا ہے کہ وہ ہم لوگ نعوذ باللہ من ذالک اپنے ایمان کو چھوڑ دیں. کوئی اپنے دفتر میں باس ہے, وہ کوئی کفر کی بات کر لیتا ہے, آپ نے اس کے ہاں میں ہاں ملا دیا تو کدھر پہنچ گئے؟ یہی بات ہے, اس طرح نہیں ہے. ہاں جی, اس طرح دوست کی دوستی, ہاں جی, آپ نے دوستی میں اس کے دوست نے آپ کو ایسی بات کر لی, آپ نے اس کی حمایت کر دی. پتہ نہیں کون سی جگہ پہ کوئی جگہ تھی جہاں پر کچھ لوگوں نے اپنے مطلب عورتوں کو
یعنی کچھ ان کو فائدہ ہو رہا تھا کسی دنیا کے لحاظ سے، تو ان نے ان کی کفر کی حمایت کی تھی کہ مطلب ہاں جی، تو جو کفر کی حمایت کرے وہ کافر ہو جاتے ہیں، مطلب کسی کے کافر ہونے پر راضی ہو جائے تو کافر ہو جاتا ہے. پھر باقاعدہ تانوی وہ سب تشریف لے گئے تو ان سب کو دوبارہ مسلمان کیا تھا، ان کو باقاعدہ یعنی سمجھایا تھا کہ یہ چیز ہے اور یہ چیز، یہ چیز. پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب ان کو دوبارہ اس طرح مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے تھے، وہ پورا ایک علاقہ کفر میں چلا گیا تھا، لیکن وہ سادہ لوگ تھے. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ ان کے پاس گئے تو ان کو یہ شدی سنگتن والے تحریک تھی نا، تو ان کو جو ہے نا وہ کافر بنایا تھا، اس لیے کہ ہم لوگوں کو زبردستی لوگوں نے مسلمان کیا ہے تو ہم پھر اپنے مذہب پہ واپس چلے جاتے ہیں. مطلب اس طریقے سے ہو گئے تھے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس چلے گئے، ان کے بڑوں کو اکٹھا کیا. تو بات اس طرح کی کہ سنا ہے کہ آپ کے آبا و اجداد بڑے ڈرپوک تھے. سنا میں نے یہی کہ ٹھیک سنا ہے. میں کہ یہ کیسے ہو سکتے، ہمارے آبا و اجداد ڈرپوک کیسے؟ وہ تو بڑے بہادر تھے، یہ تھے وہ کہتے. تو کہتے جو بہادر ہوتے ہیں اس سے زبردستی کوئی کام کروا سکتے ہیں؟ نہیں. تو نے کہا یہ جو کہتے ہیں کہ سب کو زبردستی مسلمان کیا تھا، تو یہ کیا ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو نے کہا پھر تم کیوں کافر ہو گیا؟ کہتے ہم نے کافر نہیں ہونے. کہا سب کلمہ پڑھو. سب کو کلمہ دوبارہ پڑھوایا. یہ لوگوں کو اس ٹیکنیک سے مطلب ظاہر مطلب سادے لوگ تھے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو یہ فتنے کا دور ہے نا، اس میں مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. کبھی ان کو کہتے ہیں جب آپ کو گرین کارڈ دیں گے، نیشنلٹی دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بھائی نیشنلٹی دے بھی دی تو کیا ہو جائے گا؟ نیشنلٹی سے کیا ہوتا ہے؟ چکا چوند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. جو باہر گئے ہیں ان کو پتا ہے. میں امریکہ بھی گیا ہوں اور یورپ بھی گیا ہوں، اور ان دونوں کے حالات مجھے معلوم ہے. بے شک اس کی لاکھوں تعریفیں کر لو، لیکن اس کے اندر جو گند ہے نا وہ ہم دیکھ چکے ہیں. تو تفصیل کا موقع نہیں ہے، اب کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن بات تو ایسی ہے. تو خیر میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دھوکے کا زمانہ ہے، اس میں اپنے آپ کو ان دھوکوں سے بچانا ہے. اب ان دھوکوں سے کیسے بچیں گے؟ آخر کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ انسان کو اپنے دین کے بارے میں پتہ ہو. جب تک آپ کو اپنے دین کے بارے میں پتہ نہیں تو کوئی بھی آپ کو اس میں دھوکہ دے سکتا ہے. تو اپنے دین کو سیکھنا چاہیے. عقائد کا علم، عبادات کا علم، معاملات کا علم، معاشرت کا علم، اخلاق کا علم، یہ ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے. موٹی موٹی مطلب جو اہم باتیں ہیں وہ ہونی چاہیے معلوم. اس کے لیے فرض عین علم کو بہت پھیلانا چاہیے. گھر گھر مطلب اس کے وہ بنانے چاہیے، مکتب بنانے چاہیے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے ہاں غالباً 2 درس ہوا کرتے تھے نا خانقاہ میں. 2 ہوتے تھے 3 ہوتے تھے؟ 2 ہوتے تھے جب. اور پھر کتنی دیر میں ہو جاتا تھا؟ شاید 2 مہینے میں. ہاں تو 2 درس کے لحاظ سے یا 3، اس سے 2 مہینے میں الحمدللہ فرض عین علم پورا ہو جاتا تھا. تو اگر اتنا جلدی پورا ہو سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. اس کے لیے کوئی بڑا علامہ بھی نہیں بننا ہوتا، فرض عین علم آنا چاہیے نا. تو یہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے. تو آپ سے سب نے جو فرمایا کہ اگر مجھ سے کوئی ایک آیت بھی لے تو دوسرے کو پہنچا، بلغوا انی ولو آیا. تو آپ نے جو فرض علم سیکھا وہ دوسرے کو آپ سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے استاذوں کے ساتھ رابطہ رکھے تاکہ اگر آپ غلطی کریں تو آپ کو اپنی غلطی کا پتہ چلے. لیکن یہ کہ آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں. اس طریقے سے ماشاءاللہ یہ سلسلہ ہوتا جائے گا. حضرت میاں بشیر صاحب ہوا کرتے تھے
یہ مولانا احسان صاحب ہے رائیونڈ میں، ان کے والد صاحب، وہ تشریف لائے تھے راولپنڈی، ہم بھی آئے تھے. ڈاکٹر مشتاق صاحب ہمارے ایک ساتھی ہیں، جماعت میں کافی ایکٹو تھے، وہ ریاضی کے ماہر تھے، ان کا تعارف اسے کیا گیا. تو انہوں نے ایک سوال کیا بشیر صاحب نے ان سے، بھائی حل بتاؤ، اگر شطرنج کا جو مطلب وہ جو ہے نا 52 خانے ہوتے ہیں، کہتے جس نے یہ ایجاد کیا تھا تو بادشاہ نے اسے کہا کہ کیا انعام چاہتے ہو؟ اس نے کہا صرف اتنا کہ آپ اس میں پہلے خانے پہ 1 دانہ رکھے گندم کا، پھر اس کو ڈبل کر لے دوسرے پہ، پھر اس کو ڈبل کرے تیسرے میں، پھر اس کو ڈبل کرے چوتھے میں، اس طرح ڈبل کرتے جائیں تو ان خانوں پہ جتنے گندم آتا ہے وہ مجھے دے دو. بادشاہ نے کہی کون سا مشکل ہے بھائی، حساب لگاؤ دے دو. حساب لگایا تو اس وقت دنیا میں جتنا گندم پیدا ہوا اس سے بھی زیادہ تھا وہ. یہ حساب کرو، مجھے حساب کر کے دو. اس نے باقاعدہ اس کے لیے کمپیوٹر پروگرام لکھا، ڈاکٹر مشتاق صاحب نے. اور میں نے کہا کمپیوٹر پروگرام کیوں لکھا ہے؟ وہ تو آپ کیلکولیٹر سے بھی حل کر سکتے ہیں. کہتے نہیں وہ ذرا اس میں چونکہ نمبر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں پھر راؤنڈ آف ہوتا ہے، تو میں راؤنڈ آف سے بچنے کے لیے بالکل ایگزیکٹ فگر دینا چاہتا ہوں. میں بشیر صاحب نے پوچھا ہے تو نے اس طرح پورا ایک نظام بتا، اتنا 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 اتنا. تو میں بشیر صاحب کو دکھا دیا اگلی دفعہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو ویسے تکلیف دی، اصل میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا تھا. دیکھو نا، 1 دانہ کو ڈبل کر لو 2 ہو جائیں، اور 2 کو ڈبل کر لو 4. تو اگر آپ اس طرح محنت کر لے کہ 2 کو تیار کر لے اور 2 کو اس طرح تیار کر لے کہ وہ آگے 2 کو تیار کر لے، پھر وہ آگے 2 کو تیار کر لے، تو 52 سٹیپ میں پوری دنیا فتح ہو چکی ہوگی. 52 سٹیپس میں پوری دنیا فتح ہو چکی ہوگی. کیا خیال ہے؟ اس پہ سوچنا چاہیے، کم از کم فرضین علم کے مطابق تو سوچنا چاہیے نا. ہاں جی، کہ بھئی 2 آپ کو پڑھاؤ، اس طرح پڑھاؤ کہ اس کو تیار کر لو کہ بھئی آگے آپ نے 2 کو پڑھانا ہے، پھر وہ آگے تیار کر لے کہ بھئی آگے آپ نے 2 کو پڑھانا ہے. تو اس طرح 2⁻10 کتنا بنتے ہیں بھائی؟ 1024 بنتے ہیں نا. تو 10ویں سٹیپ میں تو 1024 ہو جائیں گے، 1000 تو ہو جائیں گے. تو 20ویں سٹیپ میں پھر کتنے ہو جائیں گے؟ آپ حساب لگائے تو بہت جلدی پتہ چل جائے گا. تو ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ بہت جلدی آگے جا سکتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ فرضین علم تو حاصل ہو گیا، اب صحبت صالحین اس کا اہتمام کریں. اور میں آپ کو ایک یقین دلاتا ہوں، آپ اس کو اپنے دل کا وہ بنا دیں نا، دل کا یعنی جس کو کہتے ہیں طلب بنا دو. یقین جانیے اللہ تعالیٰ بہت غیرتی ہے. ماسکو جائیں گے، ماسکو میں بھی آپ کو صحبت صالح ملے گی. امریکہ جاؤ گے، امریکہ میں بھی آپ کو صحبت صالح ملے گی. یورپ جاؤ گے، یورپ میں بھی آپ کو صحبت صالح ملے گی. آپ طالب بن جائے، آپ طالب بن جائے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے الحمدللہ. امریکہ جا رہا تھا، ہوٹل میں میرے لیے کمرہ بک ہو گیا تھا، وہ بہت مہنگا ہوٹل تھا، ہالیڈے ان، جو صرف 1 رات میں ادھر میں نے گزارا ہے. اگلے دن میں نے اس کو چھوڑ دیا. اگلے دن وہاں کے بہترین لوگوں کے پاس اللہ نے مجھے پہنچا دیا تھا. کیسے پہنچایا تھا وہ پورا ایک سٹوری ہے، لیکن بہرحال اللہ نے پہنچا دیا. 1 دن کی بات تھی بس. ہاں جی، اس طرح یورپ میں بھی ایسے ہوا. مطلب میرا یہ کہ اس کو کراچی میں گیا تو کراچی میں، یعنی کراچی میں ایک دفعہ مجھے میرے ساتھ ایسا عجیب واقعہ ہوا. اسٹوڈنٹ تھے نا، ہم گئے تھے ٹور پہ گئے تھے. عجیب بات تھی، اسٹوڈنٹ یہ جس وقت چلے جاتے ہیں نا ٹور پر تو ان کے ساتھ شیاطین کی زبردست ٹیم کی تشکیل ہو جاتی ہے. اور پھر اس وقت وہ نہیں سوچتے کہ ہم کون تھے اور کس کے بیٹے اور کس کے بھائی تھے، کس کے، بس شیطان کے دوست ہیں، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. ہاں جی، یہ بات کم از کم میں یہ عرض کر سکتا ہوں. ہاں جی، تو ایسے ہی ہوا. میں بالکل اکیلے رہ گیا، سارے ادھر ادھر چلے گئے.
جب بالکل اکیلے رہ گیا تو ایک عجیب فیصلہ کیا، جہاں وہ جانا چاہتے وہاں تو میں نہیں جانا چاہتا. تو ایسے ہوا کہ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ خود جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ اکیلے. اب کراچی میں مجھے پتہ بھی نہیں تھا، پہلی دفعہ گیا تھا، کہ کدھر جاؤں یہ بھی پتہ نہیں تھا. لوگوں سے ادھر ادھر جو تھے یار دوست بن گئے تو ان سے پوچھا جی کراچی یونیورسٹی کا راستہ، مطلب کہ وہاں جانا ہو تو، کیوں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا تو یونیورسٹی کا میرے دل میں خیال آ سکتا تھا چلو ادھر چلتا ہوں. تو وہاں ان نے مجھے فلاں بس میں بیٹھ جاؤ تو ادھر پہنچ جاؤ گے، بس کے کوئی نمبر ہوتے ہیں وہاں پر. بیٹھ گیا اور پہنچ گیا جی کراچی یونیورسٹی. اب کراچی یونیورسٹی میں جاننے والے تو کوئی تھا نہیں. اب کبھی ایک بلڈنگ پہ چڑھتا ہوں، کبھی دوسری جگہ جاتا ہوں، کبھی تیسری جگہ جاتا ہوں. ایک بلڈنگ پہ کھڑا ہوں اور پاس ہی ایک صاحب میرے ساتھ گزرے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے تشریف لائے؟ میں پشاور سے آیا ہوں. اوہ پشاور تو بڑے میں نواز ہوتے ہیں، میں آپ کو ضرور چائے پلاؤں گا. میں نے کہا کہ میں سرباز نہ ہوں، زیادہ کچھ پتہ بھی نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا کہاں پلاؤ گے؟ کہتے یہ کینٹین ہے. میں نے کہا چلو اتنی جلدی پلاننگ نہیں کر سکتا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی. بیٹھ گیا جی، چائے تو اس نے پلائی. وہ وہاں کے ایک بہت بڑے علمی گرانی کا آدمی تھا، ہاں جی. اور اس کے ساتھ بڑی زبردست گپ شپ لگی اور یہ اور وہ سارا. اس نے اپنے والد کا اور چچا کا اور پتہ نہیں کہ واقعات سنایا. پھر میں نے بھی اپنے واقعات استانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دوسرے حضرات کے سنائے. دوست وہ کہتے ہیں میرا والد آپ سے مل کر بڑا خوش ہوگا. اس کی تو میں نے ہمت نہیں کی. میں نے کہا کہ یہ معاملہ تو دوسرے کا جانا ذرا مشکل ہے، لیکن بہرحال چلو جی ان کے ساتھ گپ شپ ہو گیا. ان سے میں نے پھر لے لی رخصت. اب جا رہا ہوں جی. مجھے پتہ ہے مولانا ظہور علی خان صاحب جو ہے نا نیو کراچی میں تھے، ان دنوں طالب علم تھے. ہاں جی جی ان کے پاس ہمارے گاؤں کے تھے. اب نیو کراچی میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ کدھر ہے وہ، لیکن بس گیا. اب ادھر جب پہنچ گیا تو اچھا راستے میں بس اسٹینڈ پر کوئی آدمی کھڑا تھا. جی آپ کدھر؟ میں نے پشاور کہا تھا. میں اب تبات کا ہوں. یہ تو چلو جی مل گئے. تو جی آپ کدھر جا رہے؟ میں فلاں نیو کراچی. میں بھی جا رہا ہوں. تو وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے. اب جب وہاں پہنچ گئے تو اس نے جس سے ملنا تھا اس نے تو گھر ہی تبدیل کیا تھا، لہٰذا وہ تو فارغ ہو گیا. اب اس کے بعد نماز پڑھنی تھی، مغرب کی اذان ہو گیا. تو ایک مسجد میں گھس گئے تو دیکھ مولانا ظہور علی خان صاحب وضو کر کے آ رہے ہیں. مجھے دیکھ کہہ رہا تم کیسے؟ میں نے کہا بس اللہ نے پہنچا دیا. پر خیر نماز پڑھ لی. انہوں نے کہا جی ہمارے تو ایک جگہ پر بیان ہے تو ہم تو ادھر جا رہے ہیں، آپ کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں. تو گئے. رات کے 1 بجے ہم نے کھانا کھایا، چون بیان جو تھا. ہاں جی. پھر اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ تقریباً کچھ 2 گھنٹے سوئے ہوں گے. پھر 4:30 بجے جاگ گئے. پھر انہوں نے ناشتہ کرایا. پھر اس صاحب نے کہا میں اب آپ کو کراچی دکھاؤں گا. وہ جو میرے ساتھ ٹہر گئے اس نے واقعی مجھے کراچی میں دکھائی مختلف جی اپنی یہ جگہ وہ ہے، یہ جگہ وہ ہے. ہاں جی. سیر مجھے خوب اچھی طرح کرا دیا. قائد اعظم کے مقبرے پہ ہماری آپس میں مطلب جدائی ہو گئی. ہم تو جناب کوٹا سے چلے گئے اور وہ دوسری جگہ. اب دیکھو نا سیر کے لیے ہم گئے تھے تو اللہ نے مجھے سیر کرایا نہیں کرایا، اور ایک علمی محفل میں پہنچایا. پوری رات ایک علمی مجلس میں گزروا دی. شرفاء کے ہاتھ کا کھانا کھلایا اور محفوظ طریقے سے سیر بھی کرا دی. یہ ہے اللہ پاک کا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تم اللہ کے لیے غیرت کرو، یقین جانیے اللہ جل شانہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. تو یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر طلب پیدا کریں، صحبت صالحین تلاش کریں. صحبت صالحین ضرور ملے گا. ہاں جی ضرور ملے گا. اس کے لیے انسان کے اندر طلب ہو، کشش ہو، تو اللہ پاک ان کو مطلب راستہ دیتے ہیں. یہ بڑے واقعات ہیں میرے پاس. خیر تو ایک تو یہ بات ہم کر لیں کہ صحبت صالحین. تیسری بات ہے صحبت صالحین کا جو سینٹر ہے نا زبردست، وہ کسی شیخ کے ساتھ تعلق قائم کرنا. ان صحبت صالحین کا کوئی پورا جڑ ہے. آپ کے لیے بہترین مطلب یہی ہو سکتا ہے. تو ان میں سے جس کے ساتھ آپ کے مناسبت ہو ان کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق قائم کر دیں اپنے رذائل کو دبانے کے لیے. اور اس کو اپنے لیے ایسی جگہ بنا دے کہ جب کبھی آپ کو بھاگنا ہو تو اس طرف بھاگے. بعض دفعہ ہوتے ہیں نا مطلب انسان کو بھاگنا پڑ جاتے ہیں شیطانی نظام سے اور اس طرح مطلب چیزوں سے، تو کس طرف بھاگے؟ اپنے شیخ کی طرف. ففروا الی اللہ کا تو ہے نا، تو اللہ کے لیے کس کی طرف بھاگنا ہے؟ ہاں جی ظاہر شیخ کی طرف بھاگنا ہے.
وہی آپ کو الحمدللہ راستہ دے گا، اور راستہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا اس کے ذریعے سے. تو یہ نظام اپنا، اس طریقے سے انشاءاللہ آپ جو فتنے ہیں ان فتنوں کے نظام کے اندر سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. اب آتے دوسرے ٹاپک کی طرف، یہ وقت کی قدر. اس پہ میرے خیال میں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جو وقت کو کم قیمت سمجھے گا، کیونکہ ایسی چیز ہے اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سٹوریبل نہیں ہے، یا آپ اس کو سٹور نہیں کر سکتے، مسلسل چل رہا ہے. استعمال کرو تو کرو، نہیں تو جانا تو ہے اس نے. ابھی میں بات کر رہا ہوں اور یہ بات ماضی کا حصہ گیا. ہاں جی، اب اگر میں نے اس میں کوئی صحیح کام کیا وہ بھی محفوظ، کوئی غلط کام کیا وہ بھی محفوظ. غلط کام کیا اس پر توبہ کی توفیق بھی ہو گئی تو وہ زیرو ہو جائے گا. وہ جو پلس ہو سکتا تھا وہ تو ختم ہو گیا نا، وہ تو اب نہیں ہو سکتا، وہ تو گیا. تو اس وجہ سے اس کا مستقل نگہداشت ضروری ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس کو کس لیے استعمال کر رہا ہوں، کون سی چیز کے لیے استعمال کر رہا ہوں. ہاں جی، اب دیکھو میں آپ کو بات بتا دوں، ذکر سب سے آسان کام، سب سے آسان کام کیا ہے؟ ذکر ہے. یہ ایسا کام ہے جس پر آپ کا نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے نہ آپ کی انرجی خرچ ہوتی ہے، کیونکہ ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتی، ذکر دل سے بھی ہوتی ہے، ذکر خیال سے بھی ہوتی ہے. ہاں جی، ذکر مطلب یہ ہے کہ زبان سے بھی ہوتی، اور مختلف الفاظ ذکر کے ہیں، مطلب اس کے ذریعے سے آپ ذکر کر سکتے ہیں. تو یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے اجر بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ اجر ہیں. جیسے میں آپ سے عرض کیا نا کہ سبحان اللہ، یعنی ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا تو اس کے لیے آپ کے جنت میں درخت لگ گیا 500 میل، اس میں سفر کرے گا تو مطلب گھوڑا تو بھی نہیں پورا کر سکے. اب اتنے بڑا درخت آپ کو لگ گیا تو یہ کتنے دیر کے لیے لگ گیا؟ ہمیشہ کے لیے لگ گیا. تو اب یہ جو مطلب ذکر ہے وہ تو بہت بڑی دولت ہے. درود شریف آپ پڑھیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے رحمت آپ کے اوپر آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہو رہی ہے، شفاعت کا ذریعہ بن رہا ہے. اب دیکھو ماشاءاللہ یہ آپ کے لیے کتنا مطلب اس میں وہ ہے. قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ اللہ پاک آپ کو اتنی محبت سے دیکھیں جیسے کوئی اپنے محبوب کو محبت سے دیکھتا ہے. ہاں جی، تو ظاہر اتنی بڑی بات ہے اس میں، لیکن یہ پھر بھی مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے. لیکن اپنی اصلاح جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے. تو فرض کے لیے جو چیز استعمال ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہوگی؟ اس فرض کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر وہ بھی اس کا ذریعہ ہوگا، بغیر تو اس کے حاصل نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے اصلاحی ذکر کا مقام تو پھر اور زیادہ ہو گیا. بلکہ اور بات میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ نے مستحب ذکر کیا ہے تو اس مستحب ذکر کا محفوظ رکھنا ضروری نہیں کہ آپ کر سکیں. اگر عجب ہو جائے تو اڑ گیا، ریا ہو جائے، عجب ہو جائے. لیکن اصلاحی ذکر آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے، یعنی اپنی اصلاح جو ہے وہ آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذکر جو آپ کو مستحب ہے وہ بھی اسی کے ذریعے سے بچے گا، تلاوت بھی اسی کے ذریعے سے بچے گا، آپ کا حج بھی اس ذریعے سے بچے گا، آپ کا نماز بھی اس طریقے سے بچے گا. لہٰذا آپ اپنی اصلاح کی فکر مطلب کریں. اس کے لیے اپنا دل کھلا رکھیں. کھلا سے مراد یہ ہے کہ اس میں تعجیل نہ کریں. یعنی شیخ کو چننے میں تو آپ پوری کوشش کریں، لیکن جب آپ کسی شیخ کو چن لیں تو پھر تعجیل نہ کریں کہ مجھے جلدی جلدی سب کچھ دے، کیونکہ اس کا پروسیجر ہے، طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. اگر جلدی روٹی جو ہے نا 5 منٹ میں پکتی ہے، آپ کے پاس ٹائم نہ ہو کہتے جی 1 منٹ میں پک جائے تو پک جائے گی، یا جل جائے گی یا کچی رہ جائے گی. دونوں صورتوں میں آپ نہیں کھا سکیں گے. تو اس کا مطلب اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کے مطابق ہوگا. تعجیل نہ کریں، پھر یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، مسجد جتنا ہے. لیکن بہرحال اپنی طرف سے سستی نہیں کرنی.
اپنی طرف سے سستی نہیں کرے. اور دل کو ہم اس طرح رکھے کہ میرا کام تو اس طرف بھاگنا تھا, آگے قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے. چاہے ایک طرح سے کام قبول کرے, چاہے دوسری طریقے سے قبول کر لیں. بعض لوگوں کو صرف اللہ پاک اپنے لیے چن لیتا ہے, ان سے کوئی اور کام نہیں لیتے, کہتے بس تم میرے ہو. ہاں جی, کسی کو پتہ چل جائے تو کتنا خوش ہوگا. اللہ پاک فرمایا کہ تم میرے ہو, تم سے میں اور کوئی کام نہیں لے رہا, بس تم میری طرف ہی دیکھتے رہو. بلکہ اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ کوئی اتنے بہت پسندیدہ شخص کے سامنے بیٹھے ہو, اس کی طرف دیکھ رہے ہوں, وہ شاید کسی کو کہہ دے کہ جاؤ بازار سے میرے لیے فلاں چیز لے آؤ, تو دوسرا آدمی جس کو نہیں کہا اس کو موقع دیا کہ میرے ساتھ بیٹھے رہو, وہ دل میں اگر کہے کہ مجھے کیوں نہیں بھیجا, تو کیا اس کو بازار میں بھیجے گا؟ کیونکہ اس کا دل تو بازار میں ہے نا, تو بازار جائے گا تو بازار کا ہو جائے گا. وہ تو تباہی کی بات ہے اگر اس کو بھیجے گا تو, لہٰذا اس کو تو نہیں بھیجے گا اگر اس کو جانتا ہے, تو لہٰذا وہ تو معاملہ خطرناک ہو جائے گا. اور جو بیچا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں بس حکم ہے, ورنہ میں تو یہی بیٹھنا چاہتا ہوں. تو حکم بھی پورا کر رہا ہے لیکن دل کہاں ہے؟ دل ادھر ہے. اب جو بھی کام کر رہے دل ادھر ہے. مطلب یہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہے. ان کے حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ سے تشریف لائے تھے. تو حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ سے بابا کو کہہ دیا کہ ذرا نہیں, خواجہ بختیار کاکی رحمۃ سے نہیں, حضرت کے پاؤں دبائیں. تو جا کر تھوڑی دیر کے لیے پاؤں دبائے, پھر آ کر اپنے شیخ کے پاؤں دبائے شروع کیے. لیکن میں نے تمہیں نہیں کہا تھا ادھر جا کے ان کے پیر دباؤ. پھر چلے گئے, پھر وہاں تھوڑی سی دیر پھر ادھر آ گئے. جب 3-4 دفعہ ہو گیا انہوں نے کہا تم بات کیوں نہیں سمجھتے ہو, میں نے تمہیں کہا وہاں پیر دباؤ تو تم ادھر آتے ہو. تو رو کے کہنے لگے حضرت دل تو یہاں دیا ہوا ہے, کیا کرو, دل تو یہاں دیا ہوا ہے. تو خواجہ بختیار کہا کہ خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بابا بہت بہت اونچا پرندہ شکار کیا ہوا ہے, مطلب بہت قابل آدمی ہے کہ جو یعنی اس کے دل میں اپنے شیخ کی محبت ہے. یہ اصل میں بڑی بات ہے کہ مطلب جو ہے نا, جو انسان یعنی اس کے لیے بن جائے تو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ پھر اس سے کام لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتا لیکن اس کو بھیجا جا رہا ہے, جبکہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں بھیجا جا رہا لیکن وہ بیٹھنا پسند کرتا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو شیخ بنایا ہو, اس کو بناتے جب اس کا تمام چیزوں سے تعلق کٹ جائے پھر اس کو بنانا پڑتا ہے. اور جس کا شیخ بننا چاہتا ہو تو اس کو بنانا, اس کو تباہ کرنا ہے یا نہیں ہے, وہ اس میں تو ادھر پنس جائے گا, وہ لگ جائے گا اسی میں. تو یہ مطلب میرے کہ مطلب ان چیزوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. یہ بات تو خیر مردوں کی ہے, خواتین تو ان چیزوں سے پاک ہوتی ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لہٰذا ان کو تو اللہ پاک بہت جلدی ماشاءاللہ انعامات نصیب فرما دیتے ہیں. ہاں جی, پہلے ہی قدم پر ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے الحمدللہ. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں پھر جلدی نہیں مچانا چاہیے. وقت کی قدر کرو اس لحاظ سے کہ جس میں تم کچھ کر سکتے ہو, اور جس میں تم کچھ نہیں کر سکتے ہو اس میں وقت نہ لگاؤ. اصول حضرت تانوی حسن نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اختیار جو ہو اس میں سستی نہ کرو, اور جس میں اختیار نہیں ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. اگر اختیاری کے پیچھے نہ پڑو اور اختیاری میں سستی نہ کرو تو بس اگر یہ اصول کسی کو پتہ ہے تو اس کا بہت سارا وقت بچ جائے گا اور وہ اچھے کاموں میں انشاءاللہ اس کو استعمال کر سکے گا. ہاں جی, تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں. اب تیسری چیز جو ہے وہ تصوف کا خلاصہ, اس کے بارے میں اتنا عرض کر سکوں کہ دین کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے. صرف یہ بات ہے کہ انسان یعنی اپنی نیت درست کر لے, غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑے, جو ضروری چیز ہے اس کے اوپر اپنا وقت لگائے. اب یہ تصوف کا خلاصہ اصل میں چند سوالات کی صورت میں جوابات دیے گئے,
لیکن اس کو پڑھنے سے ماشاءاللہ اللہ پاک بہت زبردست بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی معلوم ہو جاتا ہے، بالخصوص وہ اشکالات دور ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو تعلیم ہوئی ہے تو چھوٹی سی ہوئی، تھوڑی سی ہوئی ہے، اور تھوڑی سی ہونی ہوتی ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، لیکن ہر مرد اور عورت کو چاہیے جن کا ہمارے سلسلے کے ساتھ تعلق ہے اس کو پورا پڑھے اور اس کو سمجھے، اور اگر سمجھ نہ آئے تو سوال کرے۔ یہ سوال کرنے کا جو ہمارا دن ہے پیر کا دن، یہ کس لیے؟ اسی لیے اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے اور کوئی چیز اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو سوال کر لے، انشاءاللہ ان کی برکت سے اور علم بھی کھل جائے گا۔ ہو جاتا ہے اس طرح، اس قسم کی باتیں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس کو سارے دوست جتنے بھی ہیں اور ساری خواتین جتنے بھی ہیں وہ سب اس کو مطالعہ کر لیں اور اس کے بارے میں کوشش کر لے کہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو سمجھے۔ ایک اور خوشخبری بھی سناتا ہوں، وہ یہ کہ جو الحمدللہ ہمارے ہاں پیر کے دن جو سوال و جواب ہوتے ہیں تقریباً ایوریج 8-10 تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اب تک کتنے ہوئے ہیں کچھ پتہ ہے؟ وہ مدرسہ وغیرہ ہے، اب تک کتنے سوالات مطلب پورے ہو گئے؟ نہیں، ہمارے جو ویب سائٹ پر ہے، ہاں 1500 کا ملٹیپلائی کر 600 9,000 سوالات تقریباً اس پر موجود ہیں۔ اس پر کتنے کتاب میں؟ تقریباً 450 ہیں شاید، اس میں 450 ہیں، اور ویب سائٹ پر تقریباً 9,000 سوالات کے جوابات موجود ہیں، اور ایک پورا خزانہ ہے۔ میں کبھی کبھی ساتھی اس میں چن لیتے ہیں نا، پھر وہ پیام مثال وغیرہ میں دے دیتے ہیں، تو میں حیران ہوتا ہوں، اچھا یہ سوال بھی ہوا تھا، ہاں جی، خوشی ہوتی ہے مطلب کہ یہ سوال بھی ہوتا ہے، اس کا بھی جواب ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ پورا ایک خزانہ ہے، تو اس ویب سائٹ سے کام لینا شروع کرو۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس میں جاؤ اور مطلب جو ہے نا دیکھو کہ کون سا مطلب سوالات تو موجود ہیں نا اس پہ، جوابات آواز میں ہیں لیکن سوالات جو ہے نا وہ لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن 400 کے قریب ہے، 400 مجالس کے، تو 400 مجالس کے 4,000 ہو گئے نا، 10 کے لگ بھگ اگر ہر مجلس میں ہو تو 4,000 تو ہو ہی جائیں گے نا، تو 4,000 کچھ کم تو نہیں ہے، باقی پہ کام ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ تقریباً ماشاءاللہ ہمارے پاس پورے ایک خزانہ موجود ہے، اس کو پڑھے۔ اور ایک اور عرض کرتا ہوں، ماشاءاللہ کچھ خواتین نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ ہمارے پرانے بیانات کو سن کر اس میں سے کلپس بنا لیتی ہیں، کچھ 5 منٹ کی، 6 منٹ کی، 7-8 منٹ کی، اس وجہ سے کہ اس میں کوئی کام کی بات ایسی ہوتی ہے جو سب لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے، وہ چونکہ پورا گھنٹہ سننا تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور یہ اس میں تو سرچنگ تو ہو نہیں سکتی، تو گویا کہ آپ کے سامنے ایک ایسی چیز لائی جائے جو کہ آپ کے لیے بہت مفید ہے اور آپ کا ٹائم بھی اتنا اس میں نہیں لگتا، تو اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کو اس کا ویڈیوز بنا لیں، ویڈیوز، اور وہ کلپس کی صورت میں جو بن جائے گی تو انشاءاللہ یہ بہت مفید ہوں گی۔ اس کے لیے کوئی طریقہ کار بنا لیں گے کہ سب لوگوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو مطلب یہ کہ ان چیزوں میں مشغول رہیں نا، زندگی لانے کس لیے؟ وقت کی قدر کرو کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز ہمیں فائدہ پہنچائے اس میں ہم اپنا وقت لگائیں، اور جو چیز ہمیں نقصان پہنچائے اس میں ہم وقت نہ لگائیں، یہی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں۔ بہت سارے ساتھی میرے خیال میں ایسے ہوں گے جن نے شاید ویب سائٹ کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، ہمارے ویب سائٹ کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، اور اگر نام سنا ہے تو دیکھا تو بہت کم لوگوں نے ہوگا، اور اگر دیکھا بھی ہے تو صرف سامنے چیزوں کو دیکھا ہوگا، یا صرف یہ جو ہے مطلب جو بیانات ہوتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں یعنی روزمرہ کے جو بیانات وہ شاید اس سے سنتے ہوں گے، باقی جو بیانات ریکارڈڈ ہے بہت کم لوگوں نے سنے ہوں گے، اس پہ تو پورا خزانہ ہے الحمدللہ۔ 1998 سے شاید شروع ہے، پتہ نہیں کہاں سے شروع ہے، الحمدللہ اس پہ موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ نظام دیا ہوا ہے، تو کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھایا؟ ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھنے اور پڑھنے اور سننے کی بجائے اگر اپنی
ضرورت کی چیزوں کو اگر دیکھے اور پڑھے اور سنے تو یہ اچھا نہیں ہے، اس سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ویب سائٹ کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس میں کوشش فرمائی ہے ان کی کوشش قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی اس کو سنیں پڑھیں دیکھیں ان کو اس سے نفع پہنچائیں. وجہ کیا ہے کہ فائدہ پہنچانا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نقصان سے بچانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤسر علينا واردنا وارض عنا. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جتنے بھی یہاں پر مرد آئے عورتیں آئی ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما دے، ان کا آنا قبول فرما دے، ان کا آنا اس کوشش میں یا اللہ العالم شامل فرما دے. والذین جاہدوا میں جس پر لنہدینہم سبلنا کا تیرا وعدہ ہے، یا اللہ اس وعدے کے مطابق یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہدایت کے راستے دکھا دے، اور یا اللہ ہدایت کے رستوں پہ چلا دے اور ہدایت نصیب فرما دے. یا اللہ ہدایت کے لیے ذریعہ بنا دے. یا اللہ العالمین ہر مصیبت سے، ہر نقصان سے، ہر شک سے، ہر غلط کام سے، یا اللہ العالمین غلط لوگوں کے پیچھے چلنے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اس فتنوں کے دور میں ہر فتنے سے محفوظ فرما، اور یا اللہ اس میں جو اہل حق ہے ان کے ساتھ ہمیں شامل فرما، اور جو اہل باطل ہے ان سے ہمیں دور فرما دے. اللہم ارنا الباطل اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم تیرا بننا چاہتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا دے اور تو ہمارا ہو جا. یا اللہ العالمین ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ، نفوس کو نفوس مطمئنہ، اور عقول کو عقول فہیمہ بنا دے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرماؤ، جو ناجائز حاجات ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما دے. ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے. جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچ ہے، توقع رکھتے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ حاضرین میں سے جس کی جو بھی حاجت ہے یا اللہ تجھے پتہ ہے، تو اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میت پاک میں اپنا دیدار پاک عطا فرما. اور یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا، اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما. یا اللہ العالمین ہمیں اہل بر و اہل تقوی میں سے کر دے. یا اللہ العالمین ہمیں اپنے مقبولین میں، محبین میں، محبین میں، مقربین میں، صدیقین میں، صادقین میں شامل فرما دے. یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے، ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، سر پر ناراض نہ ہو، کامل ایمان کے ساتھ یا اللہ العالمین بہترین طریقے سے یا المال صالح عطا فرما دے. یا اللہ العالمین اس میں اخلاص نصیب فرما، اس کو قبول فرما دے، اس پر راضی ہو جائے، راضی پر ناراض نہ ہو. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.